جوال احمد صاحب سپلیمنٹری کوشچن جی. بڑی میں آپ کا احسان مند ہوں جناب, آپ کی مہربانی ہے, آپ نے مجھے فلور دے دیا. ایک تو پہلے میں اسپیکر صاحب آپ کی وساطت سے عرض کرنا چاہوں گا, اب یہ کہانی سنانی چھوڑ دیں, اب یہ مقابلہ کرنا چھوڑ دیں. میرے ایک سوال کا جواب دے دیں, مصروف بیٹھے ہوئے ہیں. میرے دور میں جو آپ کا امپورٹ بل تھا وہ کتنا تھا؟ جب آپ امپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ ڈالر خرچ ہوتا ہے, پیسے خرچ نہیں ہوتے. اور ذرا آپ اپنے 3 سال کا مجھے امپورٹ بل دکھا دیجئے کتنا ہے. جب آپ امپورٹ نہیں ہوگی, انڈسٹری بند ہوگی, لوگ فاقہ کریں گے, لوگ بیکار ہوں گے, لوگوں کو نوکریاں نہیں ملیں گی, جب آپ کے کارخانے بند ہوں گے, تو ڈالر سنبھال کے رکھیے, اور ایک دن آئے گا آپ اس کی آگ تاپیں گے, لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ بینکوں میں رکھیں. اور یار ایک منٹ, میں وہ پھر تنگ آ جائیں گے نا اسپیکر صاحب, ان کا بھی تو ایک برداشت کا مادہ نا, ماشاءاللہ برداشت کریں گے نا. اب اس کے بعد میرا خیال میں آپ سے اچھا ہے برداشت. جی جان, میں نے کہا آپ سے میرا برداشت اچھا ہے. آپ کا برداشت, ہاں یقین کیجئے آپ سے زیادہ برداشت کے 10% بھی نہیں ہے. جی پلیز. ہاں, تو میں جناب یہ گزارش کر رہا تھا, ایک تو یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے. لوگوں نے ڈالرز کو دیکھنا نہیں. آپ کی یہاں پہ تقریریں جو ہوتی ہیں, بس کر دیجئے. اب آپ جب تک اپنے آپ کو اس نفرت کی آگ سے باہر نہیں نکالیں گے, آپ اس ملک کی اچھائی نہیں کر سکتے. آپ اس ملک کو اس راستے پہ نہیں لا سکتے جس راستے پہ پیپلز پارٹی لے کے گئی تھی, جس راستے پہ پاکستان مسلم لیگ نون لے کے گئی تھی. ہم نے ماضی سے سیکھا, آپ نے ماضی سے سیکھا کو. تھینک یو. علی محمد خان پلیز. یہ کوشچن آ رہے ہیں نا جی, تقریر نہیں ہے جی پلیز. سر ہمارے بڑے بھائی ہیں, غصہ کر جاتے ہیں, برا نہیں مانتے. مقابلہ پرفارمنس میں ہونا چاہیے, بتانا چاہیے قوم کو کہ جب آپ نے سنبھالا اس وقت کیا حالات تھے اور اب کیا حالات ہیں. کیوں نہ ہم قوم کو بتائیں کہ جب ہم نے حکومت سنبھالی آپ نے ملک کو کس حالت میں چھوڑا. لوٹا پٹا تو پاکستان سن 47 میں تھا. 2018 میں جب ہماری حکومت آئی اس وقت تو کوئی ہجرت نہیں ہوئی تھی, کوئی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی. پھر یہ اتنی بڑی کھلبلی کیوں, یہ اتنے بڑے بڑے لینڈ مائنز فائنینشل کیوں؟ آپ نے سیاسی بات کی ہے, میں سیاسی بات نہیں کروں گا. صرف آپ کو اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس وقت ایکسپورٹ بڑھ چکی ہے. آگے ایک سوال آ رہا ہے, ایگزیکٹ فگرز میں آپ کو دے دیتا ہوں. اس میں آپ کی ایکسپورٹ بڑھ چکی ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. اور اس وقت آپ کا تاریخی میرے بھائی -1.9 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو پچھلے سال -4.4 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا ارب ڈالر کا. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں عوام کو بتا دوں وہ کیا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کا خرچہ کتنا ہے اور آپ کی آمدنی کتنی ہے. عمران خان صاحب کی حکومت میں آپ کے خرچے جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں, آمدنی بڑی ہے, ایکسپورٹ آپ کی بڑی ہے, اور امپورٹ میں شروع میں کنٹریکشن ہوئی لیکن اس کو اب انکریز کیا گیا ہے. کیونکہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے نیچے جو آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری کو بوم ملا ہے. آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, میرے فاضل ممبر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, لیکن آپ بڑا ڈول ڈالتے تھے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنانے کی, اور آپ کہتے تھے ہم انڈسٹریل سیکٹر کو آگے لے کے جائیں گے. آپ کے دور میں فیصل آباد میں 50,000 پاور لومز بند ہوئی, اور ہمارے دور میں وہ 50,000 پاور لومز ہم نے سٹارٹ کر کے. جناب عبدالقادر پٹیل صاحب. Question number 92. Answer be taken as a supplementary please. Sir, میں supplement